تعلق رکھتا ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز میں عرض کروں گا کہ عقل ہے، دانائی ہے۔ بڑا جوہر ہے انسانی زندگی کا، ٹیلنٹ ہے، روشنی ہے جو اللہ تعالی نے صرف انسانوں کو عطا کی ہے۔ مور ناچ سکتا ہے لیکن وہ عقل سے محروم ہے۔ کوئل اپنی آواز سے دلوں کو کھینچ سکتی ہے لیکن وہ عقل سے محروم ہے۔ جناب علی شاہین اپنے شوق پرواز سے انسان کو متاثر کر سکتا ہے لیکن وہ عقل سے اور دانائی سے محروم ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیاں جب گھنیرے درختوں کے سایوں میں چہچاتے ہیں تو وہ دل ربا نغمے جس وقت اگلتے ہیں تو انسان کا دل کھنچا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری دل ربائیاں اپنی جگہ، اور حضرت انسان کو جو اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کی وسعتیں اور اس کی پہنائیاں ایک طرف، آقا مولا رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ معاش کے اندر خرچ کرنے کے اندر اعتدال جو شخص رکھتا ہے اور جو آدمی لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، فرمایا کہ نفقہ میں اقتصاد معیشت کا نصف ہے اور لوگوں سے پیار یہ آدھی عقل ہے، اور سوال اچھے طریقے سے کر لینا یہ آدھا علم ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی عقل کی تعریف کی۔ ایک اور حدیث سے بھی مجھے یاد آئی عقل پر۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت عقل کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت عقل کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل سے کہ کھڑی ہو جا۔ عقل کھڑی ہو گئی، عقل تھی اس لیے کھڑی ہو گئی، اور شیطان تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کا معنی جائے جہاں شیطانیت ہوتی ہے وہاں عقل نہیں ہوتی، اور جہاں عقل آ جائے وہاں شیطنت نہیں ہوتی۔ رب کریم نے کہا کہ کھڑی ہو جا، عقل کھڑی ہو گئی۔ رب کریم نے کہا کہ گھوم جا، اور عقل گھومی۔ میں کہ اے عقل اپنا چہرہ مجھے بتا، تو عقل نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کی طرف پھیرا۔ پھر رب کریم نے کہا اے عقل بیٹھ جا، تو عقل بیٹھ گئی۔ تو پھر رب کریم نے کہا کہ اے عقل سن، تیرا خالق کہہ رہا ہے کہ تجھ سے خوبصورت کوئی اور چیز نہیں ہے، تجھ سے اچھی کوئی چیز اور نہیں ہے، تجھ سے کامل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے استاد محترم، جب یہ حدیث شریف پڑھائی تھی آج دہائیوں سال بعد، میرے استاد مجھے یاد آئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ رب نے کہا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی، کہا گھوم جا، وہ گھوم گئی، کہا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی، کہا چہرہ بتا، اس نے چہرہ بتایا۔ استاد کہا کرتے تھے کہ عقل اسی انسان کے پاس ہوتی ہے، رب کہ کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جائے، رب کہ بیٹھ جا وہ بیٹھ جائے، اور رب کہ گھوم جا وہ گھوم جائے۔ فرمایا عقل اس انسان کے پاس ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بات مانے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں ہے، اور میں اس کے ساتھ جمع کروں گا کہ جہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، میرے پیارے، وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل وہاں نہیں ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو سوچ سمجھ کے کام کرے اس سے بڑی کوئی دانائی نہیں. جو کام کرتے اس سے پہلے سوچو. اچھا سامعین بات تمکین، یہ انسانی ذات کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، عقل. عقل ہوگی بے پرواہی نہیں ہوگی، اور جہاں آپ دیکھیں کہ بے ترتیب سی زندگی ہے وہاں فوراً سمجھ لیں کہ عقل کی کمی ہے. عقل جو ہے وہ نظم دیتی ہے، عقل جو ہے وہ خدا کی پہچان دیتی ہے، عقل جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے حرم میں لاتی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ عقل نہیں ہے. حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا جی میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم مرید تو ہو سکتے ہو لیکن کچھ وقت گزارو خانقاہ کے اندر. وہ تیار ہو گیا خانقاہ شریف کے اندر. انہوں نے کہا لیکن میں رہوں گا تو صحیح آپ کے پاس، لیکن مجھے اب خدمت سونپی جائے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ جس کے حصے میں جو جتنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. آپ نے کہا کہ اس درویش کو کہو کہ مجھے پانی پلائے. تو جب وہ پانی لے کے آیا تو اس نے گھڑے کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ رکھا، تو وہ آدھا اس کے اوپر صحیح آیا اور آدھا صحیح نہ آیا. تو وہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا حضرت مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. تو آپ نے تاریخی لفظ کہتے ہیں کہ حضرت انتہائی نازک مزاج اور انتہائی نفیس انسان گزرے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کا کیا فائدہ، تمہیں فقراء کے سامنے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں کہ تم نے گھڑے کے اوپر اس کا کور کس طرح رکھا ہے. یہ اس طرح رکھتے ہیں. مولانا محترم، اسلام یا تصوف یہ تو نہیں ہے کہ قمیض کا ایک بازو مشرق جائے اور دوسرا مغرب میں سیر کرے. کپڑے پہنو تو بے سلیقہ، گھر ہو تو بے سلیقہ. اس زندگی کی اہمیت کو سمجھیں کہ ذات کو سنوارنا، گھر کو سنوارنا، معاشرے کو سنوارنا، اس کی کتنی اہمیت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر صاف کرتی تھی تو رسول رحمت اپنے مبارک ہاتھوں سے میری مدد کیا کرتے تھے. گھر صاف کرنے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ انسانی ذات کا ایک حصہ ہے عقل. اس کو اسلام مارتا نہیں ہے، اس کو اسلام دباتا نہیں ہے، اسلام اس کو جلا بخشتا ہے. اور دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتا ہوں واحد دین ہے کہ جو آنکھیں سی کر تربیت نہیں کرتا، آنکھیں کھول کر تربیت کرتا ہے.